حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت دشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا بڑا وظیفہ ہے کہ آخرت کی سختیوں سے نجات حاصل ہو جائے، تو ہمیں بھی ضرور یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ درود پاک پڑھ کے اصول و برکت ایک دفعہ درود پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد مبارک فرمایا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا، یہ نیکیاں تمہاری وہاں تمہیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ تمہاری خیر آگے، نیکیوں کی بھلائی جو ہے وہ تمہیں انعام آگے ملے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تجدوہ عند اللہ، تو اللہ رب العالمین کے پاس تمہیں ہر نیکی کا اجر ہے ملے گا، بھلائی ملے گی، ہر خیر ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، واقعی الصلاۃ، کہ نماز جو ہے نا اہم چیز ہے۔ پہلے ذکر اسی کا اس لیے فرمایا گیا کہ نماز سب سے اہم چیز ہے۔ انسان تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے نا، تو نماز نہ پڑھے تو تقوی اختیار کیسے کر سکتا ہے؟ پہلی بنیادی چیز نماز ہے۔ اس لیے نماز کا ضروری ہے کہ نماز ایک تو فرض ہے، اور ہر تقوی کی جو بنیاد ہے پہلی نماز ہی ہے، کہ انسان پاک صاف ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور سر بسجود ہو کہ رب سے معافی مانگ کے اس کی تسبیح حمد ثنا بیان کرے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرے گا تو اس کے بعد باقی اعمال تقوی والے نصیب بھی ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نماز کا ذکر پہلے فرمایا۔ نماز جو ہے نا ایسی شان والی ہے، اس کی ایسی فضیلت ہے کہ اس کو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا جیسے وضو کرنے کا حق ہے، پھر اس نے نماز پڑھی جیسے کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، یعنی یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی نماز پڑھی، دکھلاوے کی یا جلدی سے 2 سجدے کیے اور وہ جا رہے نمازی صاحب باہر، کہ جیسے وضو کیا محبت اور شوق سے، اسی طرح شوق اور لگن سے رب کی بارگاہ میں اس نے نماز بھی ادا کی ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام، اس کی برکت ایسی ہوگی کہ اس بندے کے سب گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، نماز کی برکت سے سب خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر بندہ نماز پڑھنے آیا ہی ہے تو انسان کو خلوص نیت سے اور اخلاص سے اپنے رب کی رضا کے لیے نماز ادا کرنی چاہیے۔ وضو بھی محبت اور شوق سے صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، اور نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو انسان کو سارے دنیاوی معاملات ختم کر کے اس رب کریم کی طرف اپنا تعلق، ناطہ، یاد، لگن رب کی طرف ہونی چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس پر برسنے شروع ہو جائے۔ کیونکہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے اور رحمتی اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر چھم برستی ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد پاک فرمایا ہے کہ نماز تم اس طریقے سے ادا کرو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، جیسے اپنے رب کو
دیکھ رہے ویسے نماز ادا کرو. اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ ضرور اپنا یقین باندھ لو, اپنا خیال قائم کر لو کہ ہمیں رب دیکھ رہا ہے, رب کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں, رب ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے کھڑے ہیں, کس طرح ہمارا دھیان ہے, کس طرح ہمارا یہ طریقہ کار ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہو, مثال کے طور پر جب بندہ کو دیکھ رہا ہو نا کسی کو, تو بندہ بڑی احتیاط کرتا ہے یا کوئی غلطی نہ کر لو, یہ اعتراض بن جائے گا کہ کوئی گناہ نہ کرے یا کوئی اس طرح کا فعل زبان سے یہ حاصل نہ کرے کہ رسوائی کا باعث بن جائے. جب انسان سے اتنا ڈرتا ہے تو اس رحمان سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اس رحمان کی جب بات آئے ہمارے آقا علیہ السلام نے اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ضرور اپنا یقین باندھ لو کہ تمہیں رب دیکھ رہا ہے. رب واقعی دیکھ رہا ہوتا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ قریب ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو اس لیے نماز ایسی ہی پڑھنی چاہیے. جب بندہ ایسی نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار اور بھی اس کے انعام و کرام حاصل ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو انعام و کرام ایسے عطا کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام کا فرمان کہ 13 انعام و کرام سے نوازا جاتا ہے. سبحان اللہ, 13 انعام و کرام بندے کو اعزاز حاصل ہوتے ہیں نماز کی برکت سے. نمبر 1 کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے, جو اپنے رب کے لیے رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے, کہ اس نے اپنے رب کے لیے نماز پڑھی تو رب بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے, رب سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. نمبر 2 اس کا بدن بیماریوں سے پاک اور محفوظ ہو جاتا ہے. اور نمبر 3 وہ فرشتوں کے حصار میں یعنی گھروں میں محفوظ رہے گا, جو اس کی حفاظت کے لیے معمور کر دیے جاتے ہیں, جو نمازی بنتا ہے اس کے. نمبر 4 اس کے اہل خانہ پر برکت نازل ہوتی ہے, جو نمازی ہے. نمبر 5 اس کے چہرے پر پاک لوگوں کے آثار ظاہر کر دیے جاتے ہیں. اور نمبر 6 اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا. اور نمبر 7 پل صراع سے وہ بجلی کی طرح سے گزر جائے گا. اور نمبر 8 اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے عذاب سے رہائی عطا فرمائے گا. اور نمبر 9 حساب و کتاب کی سختی اس پر نہیں ہوگی. اور نمبر 10 قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. اور نمبر 11 اللہ رب العالمین اس کو مالدار لوگوں کے روبرو خلت عطا فرمائے گا. اور نمبر 12 اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے سامنے جگہ عطا فرمائے گا جن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے, جو اپنے رب کی نماز پڑھتے رہے قیامت کے دن بے خوف و بے خطر ہوں گے. کتنے بڑے انعام و کرام ہیں کہ آخر ساری اس کی سنور جاتی ہے. اور نمبر 13 جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس خوش نصیب کو دیدار ہوگا. سبحان اللہ, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو یہ ہے سب نماز کی برکتیں. جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, ایک نماز کی بات نہیں ہے کہ اپنی مرضی کی آسانی والی ایک نماز تلاش کر لے, یا وقت ملا پڑھ لے اپنی مرضی کی نماز. اپنی مرضی کی نہیں, رب کی مرضی کی پڑھو نماز, پڑھو رب کی مرضی کی اور خلوص کی نیت سے پڑھو, تو پھر انعام و کرام سے نوازے جائیں گے. ایک اور حدیث مبارکہ میں سماعت فرمائیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو اس کے ایک دفعہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمایا کہ نمازی بندہ جو ہے اس کو اتنی شان اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص یہ پیارے آقا علیہ السلام کی امت کو
ایک تحفہ دیا گیا ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے بڑی انعام و کرام اور فضیلتیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے عطا فرمائے نا، تو ان صحیفوں میں یہ بات ارشاد پاک اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیا ہے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب کی شان تم نہیں جانتے؟ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی شان ایسی میں نے بنائی ہے کہ ان کو میں 2 رکعتیں عطا فرماؤں گا، جو میرا محبوب نبی بھی پڑھے گا، اس کی امت بھی پڑھے گی۔ وہ فجر کی 2 رکعتیں ہوں گی، فجر کی نماز کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ وہ جو پڑھیں گے فجر کی نماز اسے ادا کریں گے، ہر نماز صبح کے بدلے میں اس کے رات اور دن کے سب گناہوں کو میں بخش دوں گا، اور وہ میری پناہ میں رہیں گے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اسلام کے جھنڈے کے ساتھ جاتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ میری پناہ میں رہے گا سارا دن۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا موسیٰ علیہ السلام میں 4 رکعتیں اپنے محبوب کو عطا فرماؤں گا، میرا محبوب نبی بھی پڑھے گا، اس کی امت بھی وہ 4 رکعتیں پڑھیں گی، وہ 4 رکعتیں ظہر کی نماز کی ہوں گی۔ یہ فرضوں کی بات ہو رہی ہے، فرض ہیں، تو ظہر کی وہ نماز ہوں گی، انہیں وہ پڑھیں گے، ان کو پہلی رکعت کے بدلے میں مغفرت عطا فرما دوں گا، اور دوسری رکعت کے بدلے میں ان کے میزان عمل کو میں نیکیوں والا پلہ بھاری بنا دوں گا، اور تیسری رکعت کے بدلے ان پر فرشتے مقرر کر دوں گا جو میری تسبیح ان کے لیے دعائے مغفرت کی کرتے رہیں گے، یعنی فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور چوتھی رکعت پر ان کے لیے آسمانوں کے دروازے میں کھول دوں گا جن سے جنت کی حوریں انہیں جھانکیں گی، اور میں حوران جنت کو ان کی زوجیت میں دے دوں گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام سنو، میں اپنے محبوب کو 4 رکعتیں عطا فرماؤں گا، اور وہ میرا محبوب نبی بھی پڑھے گا، اس کی امت بھی پڑھے گی، وہ 4 رکعتیں نماز عصر کی ہوں گی۔ تو اس کا ثواب یہ ہوگا کہ آسمان و زمین کا کوئی ایسا فرشتہ نہ ہوگا جو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے گا، ہر فرشتہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے گا۔ اور سنو، جس شخص کے لیے میرے فرشتے دعا کر دیتے ہیں، جس شخص کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے، میں انہیں کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ اور سنو اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میں اپنے محبوب کو 3 رکعتیں عطا فرماؤں گا، وہ 3 رکعتیں میرا محبوب نبی بھی پڑھے گا، اس کی امت بھی پڑھے گی، وہ مغرب کی نماز ہوگی، اور جس میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لہذا وہ اپنی جس حاجت کے متعلق مجھ سے سوال کریں گے میں ان کی حاجت کو پورا کر دوں گا۔ اور سنو اے میرے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں اپنے محبوب کو 4 رکعتیں عطا فرماؤں گا، اور وہ میرا محبوب نبی بھی پڑھے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت بھی پڑھے گی، وہ 4 رکعتیں نماز عشاء کی ہوں گی، اور وہ 4 رکعتیں ان کے لیے دنیا و ما فیہا، یعنی ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کوئی ساز و سامان ہے سب سے زیادہ بہتر ہوگی، اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائیں گے وہ نماز پڑھنے والے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی عظمتیں ملتی ہیں نماز سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا رام ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں خلوص نیت سے رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو رب کا تابع دار بندہ سمجھتے ہوئے نماز ادا کرنی چاہیے۔ جب بندہ اپنے رب کی رضا کی نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ سارے ناموں کرام انسان کو ملتی ہیں۔ ان کا جو ظاہر طور پر جو عمل یا برکتیں نصیب ہوگی انسان دیکھے گا اپنی آنکھوں سے، وہ یہ مرنے کے بعد ہے، لیکن دنیا کے اندر آسانی اس کو خود محسوس ہو جاتی ہے کہ نمازی کا بدن ہولا ہلکا پھلکا ہوتا ہے،
کوئی اس کی تنگی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، جو 5 وقت کا نمازی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بھی بے شمار رحمتیں ہوتی ہے۔ اس لیے نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ہے، تو نمازی کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا انعام ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہیے جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا